الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے سورہ فیل کے 2 پارٹس کر لیے اور اس میں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ سورہ فیل کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کے نزول کے بارے میں بتایا تھا، اور پھر ہم نے کیا ابرہہ کے بارے میں کہ ابرہہ کون تھا اور خانہ کعبہ پر کس طرح سے اس نے حملہ کرنا چاہا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ آج تھوڑے سے سورہ فیل کا جو لاسٹ پارٹ ہے اس کو کر کے آخر اس کو ختم کر دوں گی انشاءاللہ، اور پھر ہم جائیں گے سورہ قریش کی طرف، کیونکہ سورہ قریش اور سورہ فیل کا آپس میں تھوڑا سا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو سورہ فیل میں جب ہم آتے ہیں تو الفاظ کی میننگ میں سب سے پہلے آتی ہوں۔ خداوند عالم نے سورہ فیل کو جو شروع کیا ہے وہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایک لفظ ہے الم تر سے اللہ نے اس کو شروع کیا ہے۔ مزے کی یہاں پر بات یہ آتی ہے، کیونکہ ایک عربی کی ٹیچر ہونے کے ناطے سے، قرآن کی جو گرامر ہے اس کی ٹیچر ہونے کی وجہ سے میں ہمیشہ الفاظ کی گہرائی میں جاتی ہوں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا، نظر کے لیے، دیکھنے کے لیے جب بات ہوتی ہے تو اس میں ایک ہوتا ہے شاہدہ، نظرہ اور ہوتا ہے بصرہ۔ یہ 3 الفاظ جو ہے وہ نظر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن اللہ نے ان تینوں میں سے کسی کو بھی یوز نہیں کیا۔ بصرہ، بصیرت جو ہوتی ہے وہ تو بہت اس کی جو بہت گہری میننگ ہے، اس کی گہرائی کے اندر تو نہیں جاؤں گی، لیکن بصرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دل کی گہرائی سے، اندر کی آنکھ سے دیکھنا کہ جو حقیقت ہے وہ صاف ظاہر ہو جائے۔ اور نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صرف دیکھنا، یہ جو نظر، جو فزیکل نظر ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنے کو نظر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے شاہدہ۔ شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نظر کے ساتھ، جو فزیکل نظر ہے اس کے ساتھ دیکھنا، ایسا دیکھنا کہ وہ یاد رہ جائے اور بعد میں جا کر دوسروں کو بھی بتانے کو کہتے ہیں شاہدہ۔ لیکن یہاں پر نہ اللہ نے نظر استعمال کیا، نہ شاہدہ استعمال کیا، اور نہ ہی اللہ نے بصر استعمال کیا، اور یہاں پر اللہ نے استعمال کیا ہے رأى یا کی میننگ ہوتی ہے دیکھنا، لیکن وہ بہت زیادہ گہرائی کی میننگ میں نہیں ہوتا۔ جو سمپل ورڈز ہوتے ہیں نا دیکھنے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، تم نے نہیں دیکھا، اس نے نہیں دیکھا ہے، جسے ہم لوگ اس طرح سے لفظ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے لفظوں کو یوز کرنے کو رأی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی خداوند عالم نے رسول خدا کو فرمایا الم تر، کیا تمہیں نہیں پتا؟ یہ اتنی بڑی مشہور بات ہے، یہ اتنی سب کو پتہ ہے، یہ اتنی مشہور بات ہے، اتنی زیادہ مشہور بات ہے کہ جس طرح سے عربوں میں ایسے تھا کہ جسے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا الم تر، یعنی تمہیں نہیں پتا، تمہیں تو سب پتہ ہے۔ تو یہ لفظ اس طرح سے استعمال کیا گیا۔ اور رأیہ کا مطلب بھی ہوتا ہے دیکھنا، لیکن سمپل طریقے سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اچھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں تک تو میں میننگ میں نہیں کروں گی، بہت سمپل میننگ ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتہ یا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے کیا کیا اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ہاتھی کے مالک تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ابھی یہاں پر میں آتی ہوں دوسرے الفاظ کی طرف، جو ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل، کیا قرار نہیں دیا، الم کیا ہرگز ایسا نہیں کیا اللہ نے، کیسا؟ الم یجعل کیدہم، کید کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا جو پلاننگ ہوتی ہے، جو مکر اور فریب اور دھوکے دینے کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس کو قید کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے قاف نقطے والا قید ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جیل کرنا، کسی کو بند کر دینا،
کسی کو قید میں رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں قید. لیکن یہ والا جو قید ہے وہ ہے ڈنڈے کے ساتھ ہے، کاف ڈنڈے والا. وہ جو قید ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ، دھوکہ دینے کے ساتھ اور مکر اور فریب کے ساتھ کسی چیز کی پلاننگ کرنا، کسی کے اگینسٹ پلاننگ کرنا. تو اللہ نے کیا کہا کہ یہاں کیدہم، ان لوگوں نے بہت ہی خطرناک پلاننگ کی تھی کہ کس طرح سے وہ لوگ ہاتھیوں کو لے کر آئے تھے. ان لوگوں کو پتہ تھا کہ عربوں میں ہاتھی نہیں ہے، اس لیے وہ یمن سے ہاتھی لے کر آئے تھے، اپنی دہشت کو قائم کرنا چاہتے تھے اور پورے کا پورے خانہ کعبہ کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو تم نے کیا علم یجعل کیدہم، کیا اللہ نے ان کے قید کو قرار نہیں دیا، ختم نہیں کر دیا؟ کیدہم فی تضلیل و ارسل علیہم، ایسا کر دیا کہ ان کو رستہ بھی نہیں ملا. تضلیل گمراہ کر دیا، ان کے قید کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا. جو اصل مقصد تھا ان کو وہاں سے ہٹا دیا. اللہ نے ایسا ان کو کر دیا کہ ان کو خود اپنی ہی یمن کا رستہ نظر نہیں مل رہا تھا. فی تضلیل ارسل علیہم طیرا، پھر اللہ کیا کہتا ہے ارسل، پھر بھیجا اللہ نے. کس چیز کو بھیجا؟ طیرن، پرندوں کو بھیجا. تو یہ جو طیر ہوتا ہے، ہر اڑنے والی چیز کو طیر کہتے ہیں. طورہ یا طیرہ جو ہوتا ہے اس کی میننگ ہوتی ہے اڑنا. طیارہ کہتے ہیں نا پلین کو، تو طیارہ پلین کو بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اڑنے والا. سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو، چلنے والی. تو یہاں پر خداوند عالم کہتے ہیں ارسل علیہم طیرن، کہ اللہ نے بھیجا ان کی طرف پرندوں کو. اچھا کون سے پرندے؟ طیرن ابابیل، ابابیل کو بھیجا. پھر یہاں پر اللہ کہتا ہے ارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم، ترمیہ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، رما کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. ترمیہم، ان پرندوں نے، ان ابابیل نے پھینکا ان کے اوپر. ترمیہم بحجارت، ایک پتھروں کو بھیجا. بحجارت من سجیل، ایسے پتھر جن کی کوالٹی تھی کہ وہ سجیل تھے. اور پھر سجیل فجعلہم کعصف معقول، اور پھر فجعلہم، اور اللہ نے ان کو بنا دیا کعصف معقول. عصف میں، اس سے پہلے کہ میں عصف کی طرف آتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ میں پہلے ان الفاظ کی میننگ کو کرتی ہوں. یہاں پر ہم آتے ہیں کہ قیدہ کو میں نے ترجمہ کر لیا علیہم ابابیل ترمیہم، ترمیہم طیرن ابابیل کی طرف آتی ہوں. بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے پرندے بھیجے تھے وہ اصحاب فیل کی طرف جو پرندے تھے وہ ابابیل تھے. یہ بہت غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا تھا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابابیل میں پہلے بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ عربی زبان میں ہر لفظ کی الگ الگ میننگ ہوتی ہے. اس کی ڈیپتھ میں جب ہم جاتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز جب ہم نکالتے ہیں اور جب اس کے اندر جاتے ہیں تو پھر اس کی بہت زیادہ الگ الگ ہمیں میننگز ملتی ہیں. لیکن جب ہم ابابیل کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز نکالتے ہیں، تو ابل، اس کے روٹ ورڈز نکلتے ہیں ابل. یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ ابابیل کے جو روٹ ورڈز نکلتے ہیں وہ ابالا نکلتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں کچھ کہتے ہیں کہ اس کے روٹ ورڈز ابالا نکلتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ابابلا اس کے روٹ ورڈز نکلتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے روٹ ورڈز کے اندر جائیں تو ابل نکلتے ہیں. ابل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فداکار، جان نثار، قربانی دینے والا، وفادار فوجی. اس کی اصل میننگ یہ ہوتی ہے جب ہم اس کے ابابیل کے ابل میں آتے. آپ دیکھیں جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے روٹ ورڈز ابل آتے ہیں، اس طرح سے اونٹ کے لیے بھی ابل کہتے ہیں، اونٹ کو بھی کہتے ہیں ابل، اور یہاں ابل کہتے ہیں پرندوں کو. یہاں پر جو ابابیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو ابابیل کا مطلب ہوتا ہے کہ لشکر، گروپ، سپاہی، سولجرز، خداوند عالم کی بھیجی ہوئی خاص پولیس، وفادار، فداکار، جانثار پولیس جو بہت ہی سپیڈ کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس مقصد کے لیے آ کر اس کے کام کرنے والے کو ابابیل کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خداوند عالم نے کہا میں نے وَأَرْسَلَ، اس اللہ نے بھیجا ان کے اوپر ایسے پرندوں کو، ایسے اڑنے والوں کو جو فوجی تھے، جو سپاہی تھے، جو پولیس تھی اللہ کی، اور ایسے فوجی، ایسے سپاہی، ایسے
ایسے ہم کہتے ہیں سولجرز جو وفادار تھے، جو فداکار تھے، جو جان نثار کرنے والے تھے، تو ان کو کہتے ہیں ابابیل. ایسے لوگوں کو، ایسے پرندوں کو اللہ نے بھیجا. تو بہت زیادہ علماء بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ابابیل وہ تھے کہ دریائے احمر کی طرف سے ایک جھنڈ نکلا تھا پرندوں کا، جو کہ سیدھا اڑ کے آئے تھے کہاں پر؟ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے. اور پھر ترمیہم، اور پھر انہوں نے پھینکا پتھر پھینکے، بے حجارتن، پتھروں میں سے پتھر، ایسے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو ان لوگوں نے بھیجا، من سجیل. سجیل کے روٹ ورڈ سے سجلہ، اور سجلہ کا مطلب ہوتا ہے، پہلے تو ہوتا ہے کہ اس کی ایک میننگ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کچھ پتھر ہوتے ہیں جو بنے ہوئے ہوتے ہیں مٹی کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تین، ایسی مٹی جو تین ہوتی ہے، جیسے چکنی مٹی، ایسی مٹی جو چکنی مٹی اور جب پتھروں کو جب ملا کر اس پہ سے کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر بنائے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سجیل. اور 3 میننگ ہے سجیل کی جو کہ قرآن میں استعمال ہے، اور 3 دفعہ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو ایک میننگ جو سجیل کی ہوتی ہے وہ قید کو بھی کہتے ہیں، جیل کو بھی کہتے ہیں. جیسے قیامت کے لیے بتایا گیا ہے کہ جہنم میں ایک سجیل ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجیل کی جو ایک اور میننگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک کوئی بھی ایسی چیز ہے، یا سجیل ان کو کہتے ہیں وہ جو تختیاں ہوتی ہیں قبروں کے اوپر لکھی ہوتی ہیں، یا کوئی ایسی تختی یا کوئی ایسی چیز یا ایسا کچھ بھی ایسی چیز، جگہ یا ایسا مصحف یا ایسی کتاب یا ایسی کتاب کا جو کور ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہو، جس کے اوپر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو بھی سجیل کہتے ہیں. تو اگر ہم بے حجارتن اور سجیل کو ملاتے ہیں نا تو یہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ ایک خاص پتھر ان کے ہاتھ میں تھے، ان کے پنجوں میں تھے، ایک خاص پتھر تھے جن کو بنایا گیا تھا، تیار کیا گیا تھا، ریڈی کیا گیا تھا، اور ان پتھروں کے اوپر جو ہے وہ ہر ایک کا نام، اس کا بایو ڈیٹا، اس کی تمام چیزیں لکھی ہوئی تھی. اور تمام علماء جو جتنے بھی مفسرین ہیں اس بات کو بتاتے ہیں کہ جتنے بھی پرندے تھے جو ابابیل یعنی جھنڈ تھے جو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، ان کے ہاتھ میں یعنی ان کے پنجوں میں 2 پتھر تھے اور ایک ان کی چونچ میں تھا. 3 پتھر وہ اٹھا کر لے کر آئے تھے، اور ہر پتھر کے اوپر پورے کا پورا بایو ڈیٹا لکھا ہوا تھا، کس کو کیسے لگنا ہے، کس جگہ پر لگنا ہے، اور کس جگہ پر لگنے کے بعد اس کو کتنی حد تک زمین کے اندر جانا ہے، اس کو کیسے ختم ہونا، کتنے ٹائم کے بعد ختم ہونا ہے، کہاں کہاں جسم میں اس کے چھالے نکلنے ہیں. یہ تمام چیزیں اس پتھر کے اوپر لکھی ہوئی تھیں، اور جس کے لیے جو پتھر تھا وہی پتھر لے کر پرندے آئے، اسی شخص کو اسی جگہ پر ٹارگٹ بنایا اور ٹارگٹ کے ساتھ اس کو نشانہ بنایا. تو یہاں پر سجیل کی میننگ یہ ہو جاتی ہے. اور پھر آتے فجعلہم کعصف معقول، اور وہ لوگ جب ایسے پتھر لگے، عصف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سوکھے پتے ہوتے ہیں، جو خزاں کے ٹائم پہ، خزاں کے وقت میں جو پتے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خشک ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے ہاتھ پاؤں رکھتے تو کڑک کڑک کرتے اور بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ان کو بھی کہتے ہیں، گھاس کو بھی کہتے ہیں، خشک اور سوکھی گھاس کو بھی کہتے ہیں، یا وہ گھاس جو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہو اس گھاس کو بھی کہتے ہیں. معقول کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو کھایا ہوا ہے، جو ڈائجسٹ کیا ہوا ہے، اس کو بھی معقول کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا فجعلہم کعصف معقول اس طرح سے ہو گئے جیسے ایک بھوسا ہو جاتے ہیں. تو خداوند عالم اب ہمیں اس میں سے کیا لیسن دینا چاہتا ہے، پروردگار عالم ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہاں پر ابرہہ کا انجام ہمیں پتہ چل گیا کہ ابرہہ کا انجام کیا ہوا تھا، کس طرح سے ابرہہ جو تھا وہ بھاگ کر چلا گیا تھا. تو یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں خاص طور پر ملتی ہے وہی ملتی ہے کہ خداوند عالم نے ان کو یہ عذاب ایسا نازل کیا
کہ ابرہا اور اس کا لشکر دوڑا بھاگ کے چلا گیا، اور پروردگار عالم نے خود اس کو کلیئرلی بتا دیا کہ کس طرح سے پروردگار عالم ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے ان کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ پورے کے پورے طاقتور، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا طاقتور لشکر کچھ ہی ٹائم میں ایک کھائے ہوئے ایک بھوسے کی طرح، یا ایک ایسے پتھر کی طرح، یا ایک ایسے کھانے کی طرح جو ڈائجسٹ ہو چکا ہوتا ہے، جو اسٹومک میں، معدے میں جا کر پھر اس کو پورا معدہ جو ہے وہ نچوڑ لیتا ہے، اور اس کی طرح وہ ختم ہو چکے تھے۔ تو خداوند عالم نے کتنا خاص طور پہ بتاتا ہے اللہ کہ یہ معجزہ ہے خداوند عالم کا، یہ معجزات الہی ہے، اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے، انسان کیا ہے اس رب کے سامنے جو کائنات کا مالک ہے۔ میں عجب ہوتی ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ جو تکبر کرتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والے، جو سمجھتے نہیں ہیں، جو معصوم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کی قسمیں ہوتی ہیں نا، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جیسے ابرہا کی طرح اپنا حق جتانا چاہتے ہیں اور پراپرٹی اور ملکیت اور چیزوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ تو خداوند عالم یہی بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، تم میری پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا۔ کتنی بھی بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں گزری، ان کو خداوند عالم نے نیست و نابود کر دیا۔ اے انسان، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ خداوند عالم کی ایک طاقت ہے جو اپنے معجزے کے ساتھ کس طرح سے پکڑتا ہے۔ جب اتنے بڑے لشکر کو پکڑ سکتا ہے تو عام انسان کیا ہے جو اس کے سامنے، اللہ کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں ایک اور لیسن بھی دینا چاہتا ہے کہ اے انسان، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ میں ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے ذریعے سے تمہیں عذاب نہیں دے سکتا، سختی سے تمہیں پکڑ نہیں سکتا؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ اوپر سے بھی چیزوں کو بھیج سکتا ہے، وہ اندر سے بھی دے سکتا ہے، وہ ہمیں اندر سے بھی پکڑ سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے انسان ہوتے ہیں جن کے اندر ایسے میکروب ان کی باڈی میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جانے خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اندر سے بھی ان کو خداوند عالم ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، یہ میری مخلوقات ہیں، ان کو میں کنٹرول کرتا ہوں۔ عجیب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہدہد نے چیلنج کیا تھا جناب سلیمان کو کہ اے سلیمان، جب آپ قرآن میں سورہ قصص، سورہ سبا، سب آپ قرآن میں سورہ پڑھیں گے تو آپ اس کو بالکل پتہ چلے گا کہ ہدہد نے چیلنج کیا کہ اے سلیمان، تم اس چیز کو نہیں جانتے ہو جس کو میں جانتا ہوں۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، یہ تمام چیزیں، یہ تمام جتنے بھی چھوٹی بھی مخلوق ہے نا، یہ میری مخلوق ہے، یہ میرے سولجر ہے، یہ میرے سپاہی ہے۔ اگر میں چاہوں نا تو ان کے ذریعے سے تمہیں کنٹرول کر سکتا ہوں، میں چاہوں نا تو ان کے ذریعے سے تم سب پہ عذاب نازل کر سکتا ہوں۔ یہ خداوند عالم خود یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے۔ تو ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی قرآن میں، اب جب آپ پڑھتے ہو تو بہت ہی عجیب ایک چیز میں نے دیکھی، اور میں ہمیشہ میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ جب خداوند عالم نے مکھی کا ذکر کیا، قرآن میں مکھی کا ذکر کیا، بعوضہ کا ذکر کیا، تو لوگ آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہنے لگے کہ تمہارا کیسا خدا ہے کہ ایک مکھی کی بات کرتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں مکھی کیا، میں مچھر کی بھی بات کروں گا۔ ان سے کہہ دو کہ جب میں ان کو بنا رہا تھا نا، جب میں نے ان کو بنایا تھا، تب مجھے شرم محسوس نہیں آتی، تو میں اس کے ذکر کرنے میں کیا شرم کروں، یہ بھی میری مخلوق ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہم سے زیادہ، یہ انسانوں سے زیادہ فرما بردار مخلوق تو خداوند عالم کی یہ مخلوق ہے جو بے انتہا فرما بردار ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی چیز دیکھی کہ جو ابرہا کا لشکر تھا
ان کے کس طرح سے ان کو نیست و نابود کیا، اور پھر بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ ان کو آبلے ہو گئے اور دانے ہو گئے اور چھالے ہو گئے، اور اس طرح سے بیماریاں پہلی دفعہ سے یہ بیماریاں تھیں۔ بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ایٹم بم کی طرح تھا، ایٹم تھا جو اندر ان کی باڈی میں جا کر پھٹتا تھا، ایک ایٹم تھا۔ اگر یہ ایٹم باہر پھٹتا نا تو بہت زیادہ تباہی ہوتی۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے ہمیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں اپنا معجزہ دکھایا، اور ہم لوگوں کو کہتا ہے کہ اب تم سورہ فیل پڑھو اور سوچو میری قدرت کے بارے میں، کہ میری طاقت اور قدرت کیسی، کہیں پہ کسی بھی حالت میں چاہوں تو تمہیں پکڑ سکتا ہوں۔ کاش ہم اس چیز کو جان سکتے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ چیزیں جو ملتی ہے جو مجھے بہت ہی اچھی لگی، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو شیئر کروں آپ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو سورہ فیل کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ سورہ فیل کو اور یہ اس واقعے کو بیان کرنے کے 5 مقصد آغا مکارم شیرازی نے بھی بتائے ہیں، اور بہت زیادہ علماء نے بتایا، مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ ان میں سے سب سے پہلا جو مقصد بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ قریش کو، خداوند عالم سورہ فیل کے ذریعے سے قریش کو ایک عظیم نعمت کی طرف ذکر کروانا چاہتا ہے، ان کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ خداوند عالم نے تم لوگوں کو کتنی بڑی نعمت دی ہے خانہ کعبہ جیسی، اور تم کتنی بڑی نعمتوں میں، نعمت الہی میں تم لوگ ہمیشہ گھرے ہوئے، نہیں اللہ کی رحمتوں میں، نعمتوں میں تم لوگ گھرے ہوئے۔ تو اس کو یاد دلانا تھا، اور یہ بھی یاد دلانا تھا کہ تاکہ قریش جو ہے وہ تکبر اور غرور کے اندر نہ آ جائے۔ اور دوسری جو چیز آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ جس سال یہ عام الفیل کا واقعہ ہو، اسی سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ تو خداوند عالم یہ بھی دکھانا چاہتا ہے، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی تو بہت زیادہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جو بہت ہی اہم واقعات تھے، اور کیونکہ یہ اشارہ کر رہے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی طرف، ایک عظیم ظہور کی طرف، ایک عظیم پیغام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے تھے۔ اور اس کو بھی کہا گیا ہے ارہاس کے نام سے، اس کو مشہور کیا گیا ہے، کیونکہ ارہاس یعنی وہی واقعات، ایسے واقعات جو بیان کر رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے۔ اور تیسری جو اس میں سے جو مقصد ملتا ہے اس سورہ فیل کو بیان کرنے کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ سب کو یہ پتہ چل جائے، کہ دیکھ لیں کہ جو لوگ سرکش ہیں، جو گناہ کرتے، جو تکبر اور غرور، اور ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا سے پھر ہمیں کبھی جانا ہی نہیں، اس طرح سے دبوچ کے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کا اپنا پاور ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو خداوند عالم نے ان کی گردن کو، ان کو کاسف معقول کر کے بتایا، کیا لوگوں کو ہوش دلا کہ ہوش میں آ جاؤ، کہیں تم بھی اس طرح سے مت بننا، اگر بنو گے تو پھر یاد رکھنا اس کی قدرت کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پر چوتھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی آتی ہے کہ خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی کتنی اہمیت ہے، کہ کوئی بھی خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرے گا تو اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا، اور جو دشمن ہے وہ خانہ کعبہ سے دور رہے۔ اور اللہ جو ہے وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ جو جگہ ہے، یہ جو حضرت ابراہیم کی سرزمین ہے، یہ میرے لیے کتنی اہم ہے اور اہم رہے گی، اور میں اس کو ہمیشہ ایسے ہی محفوظ رکھوں گا، اور کوئی بھی اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اور یہ امن کی جگہ تھی اور ہے اور رہے گی۔ پھر اس کے بعد جو 5واں پوائنٹ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی خانہ کعبہ کے بارے میں نے اس دعا کو قبول کیا ہے، اور پھر میں نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا ہے، اور پھر میں نے اس کو ایک ایسی جگہ قرار دیا جو امنیت کی جگہ ہے۔ آؤ
تم بھی آ کر اس میں سے سکون لو، یہاں آ کر دعاؤں کو قبول کرواؤ، اور یہاں ایک عبادت گاہ بنائی اور ہمیشہ یہ عبادت گاہ ہی رہے گی۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ دیکھا کہ اگر ابرہہ کا لشکر اس پر حملہ کرتا اور نعوذ باللہ خدا نخواستہ اگر خانہ کعبہ کو تباہ کر دیتا، تو پھر یہ جو عبادت گاہ ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی کرسچن کی طرف، عیسائیوں کی طرف۔ تو اللہ نے بتا دیا، رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ دیکھو خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت گاہ تھی، ہے اور رہے گی، اور اس کو کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ نے ایک معجزہ دکھایا کہ آخر میں یہی بات کہوں گی لاسٹ میں، کہ جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ ایک خانہ کعبہ اور تمام ائمہ معصومین کے لیے بھی ملتا ہے، کہ جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک کعبہ تیرا بہت حق ہے ہماری گردنوں پر، سب کی تمہاری بہت اہمیت، تمہاری بہت عزت ہے، تمہارا بہت احترام، تمہاری ہر چیز بہت ہے، لیکن یاد رکھنا جو مومن کا دل ہے نا وہ تم سے کہیں زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر کوئی مومن کا دل دکھاتا ہے تو خداوند عالم اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تمام ائمہ نے بتا دیا ہے کہ جو مومن کا دل ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ خانہ کعبہ کو کوئی توڑے اور معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن مومن کے دل کو توڑے تو مومن کے دل کو توڑنے کے بعد اللہ اس کو معافی نہیں دیتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ نے کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے، اسی طریقے سے ایمان کو بھی لوگوں کے دلوں میں چھپا کے رکھا ہے، تو کہ ہم کسی کو جج نہ کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک دوسری سورہ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔